بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بھابھی بہت اچھی تھی۔ وہ ہر ہفتے کو اپنا نیا سوٹ پہن کر پھر مجھے پہننے کو دے دیتی۔ میں سمجھتی تھی بھابھی بہت امیر ہے، اس لیے اپنے خوبصورت کپڑے مجھے نکال کر دے دیتی ہے۔ لیکن جب میں وہ کپڑے پہن کر باہر نکلتی تو بھابھی بہت رو رہی ہوتی۔ پوچھنے پر کہتی میں کا یاد آ رہا ہے۔ یوں سارا دن بھابھی میرے کمرے میں رہتی۔ اس بار بھابھی نے جو مجھے سوٹ دیا اتفاق سے میرا بھی ویسا ہی تھا، میں نے بھابھی کو بتائے بغیر ان کا سوٹ رکھ دیا اور اپنا ہی پہن کر نکل آئی۔ آج سارا دن طبیعت بھی فریش رہی میری، مگر جیسے ہی رات کا 1 بجا تو روح لرز گئی۔ میری زندگی بہت چین سے گزر رہی تھی۔ اللہ نے جتنا دیا تھا میں اسی میں خوش تھی۔ ہمارے گھر میں سب کچھ تھا مگر ایک بھابھی کی کمی تھی۔ بھائی شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جبکہ امی بھی لڑکیوں پر لڑکیاں دیکھ رہی تھیں۔ امی کو 6 ماہ ہو چکے تھے مگر ابھی تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میری دعا کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کی شادی ہو اور ہمارے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہو۔ میں نے کالج میں اپنی سہیلیوں سے سن رکھا تھا کہ بھابیاں جیسے ہی بیاہ کر گھر آتی ہیں تو گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے رہنے لگتے ہیں، بھائی نظریں پھیر لیتے ہیں، پھر ان کو نہ تو اپنی بہن نظر آتی ہو اور نہ ہی والدین۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی یہ سب ہونے لگے۔ میرا بھائی ارسلان تو میرا بہترین دوست تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے نظریں پھیر لیں۔ اس لیے امی جب بھی گھر سے رشتہ دیکھنے کے لیے نکلتی تو میں دعائیں کرنے بیٹھ جاتی کہ اس بار بھی امی کو لڑکی پسند نہ آئے، اور ہمیشہ میری دعا قبول ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو آ کر سب کو بہت خوش دیکھا۔ اتفاقاً آج تو بھائی بھی گھر میں ہی تھے۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو امی بولی مبارک ہو سمیرہ، میں تمہارے بھائی کا رشتہ پکا کر آئی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے دل پر بجلی سی گری تھی۔ میں بولی امی ایسے کیسے آپ رشتہ پکا کر آئیں؟ بھائی نے لڑکی کو دیکھا تک نہیں، میں نے لڑکی نہیں دیکھی، اتنی جلدی مچانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کیا میری مرضی میری خوشی کی کوئی اہمیت نہیں؟ میری بات سن کر بھائی ہنس پڑے اور بولے سمیرہ مجھے امی کی پسند پر پورا اعتماد ہے، اس لیے لڑکی بنا دیکھے ہی ہاں کہہ دی ہے۔ تم بھی فکر نہ کرو اور کل جا کر امی کے ساتھ اپنی ہونے والی بھابھی دیکھ آنا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار بھائی کے چہرے پر آنے والی خوشی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر سب کچھ بڑوں کے درمیان ہی طے پا گیا تھا۔ وہ مجھے بس شادی کی ڈیٹ بتا دی گئی تھی اور کہہ دیا گیا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کی شادی میں خوب ہلا گلا کرنا ہے۔ میں مائیوں سے پہلے بھابھی سے مل آئی تھی۔ وہ دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا دل صاف کر کے شادی کی تقریبات میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مجھے تب بہت حیرت ہوئی جب بھابھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ انہیں اپنے ولیمے والے دن اپنے شوہر سے بھی زیادہ میری فکر تھی۔ میرا سوٹ درزی سے سل کر آیا تھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس میں تو بہت بڑا کٹ لگا ہوا تھا۔ مجھے اپنے درزی سے اس قسم کی حماقت کی امید نہیں تھی۔ میرا تو رو رو کر ہی برا حال ہو گیا تھا۔ بھائی میرے پاس بیٹھے مجھے چپ کروانے میں مصروف تھے اور تب بھابھی کی کال آ گئی۔ وہ بھائی سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے میرج ہال کب تک پہنچنا ہے۔ بھائی نے میرا مسئلہ بتایا تو بھابھی نے کچھ کہے بنا فون بند کر دیا تھا۔ بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ وہ بولے سمیرہ لگتا ہے مناہل ناراض ہو گئی ہے۔ بھابھی کی اس حرکت کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے بال آ گیا تھا۔ میں بولی بھائی آپ چلے جائیں، میں خود ہی کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گی۔ بھائی بولے سمیرہ میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم میرے ساتھ مارکیٹ چلو، میں تمہیں کوئی ڈریس دلا دیتا ہوں۔ بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بھابھی گھر واپس آ چکی تھی۔ بھائی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ شاید وہ ناراض ہو کر ہال سے واپس آ گئی ہے۔ بھابھی میرے پاس آئیں اور کچھ کہے بنا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ بھابھی نے اپنی الماری کے دونوں
ड्रॉर खोल दिए थे। भाभी बोली, सुमेरा, ये सब कपड़े मेरे जहेज के हैं और एक से बढ़कर एक जोड़ा है। तुम्हारा दिल जिस सूट पर भी आता है वो उठा लो और पहन लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बगैर वलीमे पर मज़ा नहीं आएगा। भाभी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने भाभी को गले लगा लिया था। मैं बोली, आप बहुत अच्छी हैं भाभी। भाभी का एक मैरून रंग का सूट था जो मुझे बहुत पसंद आया था। उन्होंने मुझे वो सूट दे दिया था। मैं खुशी खुशी तैयार होकर तकरीब में गई। अम्मी को मैंने सारी बात बता दी थी। अम्मी भी बहुत खुश हुई थी और बोली, सुमेरा मिनाहिल बहुत ही अच्छे घराने की लड़की है, इसके साथ बना कर रखना। वापसी पर मैं इतनी थकी हुई थी कि लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास के तहत मेरी आँख खुल गई थी। मैं हड़बड़ा कर उठ गई थी। सामने का मंजर देखकर मैं शशदर रह गई थी, क्योंकि मेरे कमरे के बीचों बीच मेरी भाभी खड़ी थी। मैं बोली, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाभी मुस्कुराकर बोली, हाँ सुमेरा, दरअसल मुझे अरसलान ने बताया कि तुम अपना सूट ख़राब हो जाने की वजह से बहुत रो रही थी। ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत खफा हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई ताकि तुम्हें सुकून से सोता हुआ देख सकूं। तुम नहीं जानती सुमेरा, मगर मेरा दिल बहुत नाजुक सा है, ऐसी बातें सर पर सवार कर लेती हूँ। मैं मुस्कुराने लगी तो भाभी ने शब खैर कहा और अपने कमरे में चली गईं, जबकि मैं अभी तक शौक की सी कैफियत में बैठी थी कि भला किसी के कमरे में जाने का ये क्या वक्त हुआ। मैं दोबारा सोने के लिए लेटी तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द होने लगा था। मेरा अंग अंग टूट रहा था। मुझे भाभी पर गुस्सा भी आया कि इनके आ जाने की वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई और अब शायद सारे दिन की थकावट की वजह से मुझे बुखार हो गया है। सुबह हुई तो बेहतर महसूस कर रही थी। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, इसलिए मुझे कॉलेज से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल सकी थी। आज मुझे कॉलेज जाना था। भाभी ने ये बात सुनी तो परेशान हो गई। कहने लगी, सुमेरा, तुम मुझे छोटी बहनों की तरह अजीज़ हो, तुम इतनी जल्दी कॉलेज क्यों जाने लगी हो? अभी कुछ दिन घर में गुजारो। मैंने भाभी को अपनी मजबूरी बता दी, इसलिए उन्होंने भी कुछ ना कहा। कॉलेज में मैंने सबको बताया कि मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, मुझ पर जान निछावर करती हैं। मेरी दोस्त ने मेरी बात सुनकर हंस दी। कहने लगी, शुरू शुरू के दिन भाभियाँ ऐसी ही करती हैं, असल रंग ढंग तो बाद में दिखाती हैं। मैं इनकी ये बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैं घर पहुंची तो ये देखकर हैरान थी कि भाभी ने मेरी मनपसंद की बहुत सी डिशेस बना रखी थी। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। अम्मी बोली, सुमेरा, तेरी भाभी भी अच्छी है, अपने शोहर से ज़्यादा तेरी फिक्र है, सारा दिन मुझसे तुम्हारी ही बातें करती हैं। मैं मुस्कुरा दी थी। ये यकीनन मेरी खुशकिस्मती थी। मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई तो मेरी भाभी मेरे पीछे ही आ गई थी। कहने लगी, सुमेरा, मैंने सारा दिन तुम्हें बहुत मिस किया। अब तो मैं तुम्हारी इतनी आदी हो चुकी हूँ कि अब मेरा तुम्हारे बगैर ज़रा दिल नहीं लगता। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई थी और अब मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूँगी। अब मैं उनको ये भी नहीं कह सकती थी कि भाभी मैं सारे दिन की थकी हुई हूँ, अब आराम करना चाहती हूँ। भाभी को बोलना शुरू किया तो मुझे भी इनकी बातें अच्छी लगने लगी थी। अब भाभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारती थी। हर हफ्ते की शब वो मुझे अपना एक नया लिबास निकाल कर देती और कहती कि ये लिबास तुम पहन लो, मैं भी अच्छे से तैयार हो जाऊं, फिर हम दोनों मूवी देखेंगे। मैं भी भाभी से इनका दिया हुआ लिबास लेकर पहन लेती थी, क्योंकि अम्मी ने मुझे बताया था कि भाभी बहुत ज़्यादा अमीर है, अगर वो कोई तोहफ़ा देती हैं तो वो कबूल कर लिया करो। मैं और भाभी नया लिबास पहनकर मूवी देखने बैठ जाती, मगर मैं कभी भी वो फ़िल्म पूरी ना देख पाती थी, क्योंकि मुझे जल्दी सोने की आदत थी। इत्तेफाक की बात थी कि इतवार के दिन मुझ पर बहुत ज़्यादा थकावट तारी होती थी। मेरा जिस्म इतना दर्द करता था कि मुझसे हिला भी नहीं जाता था। भाभी मेरे कान में कहती, सुमेरा, ये तुम्हारा किताबों से इश्क है जो इस वार के दिन बीमार पड़ जाती हो, या फिर मैं कुछ और ही समझूं?
میں اور بھابھی آپس میں کافی فرینک ہو چکی تھی، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر لیا کرتی تھی۔ انہی دنوں امی نے مجھے بتایا کہ ان کی بہن کی نند نے میرا رشتہ مانگا ہے۔ ان کا بیٹا دبئی میں انجینئر ہے اور ہماری سوچ سے بھی وہ زیادہ ہی کماتا ہے۔ امی کہنے لگی تمہارے امتحانات ختم ہو جائیں تو تمہاری شادی میں یہاں کر دینی ہے۔ میں نے بھی سر ہلا دیا اور کہہ دیا کہ جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میرے پاس اعتراض کی کوئی وجہ بھی موجود نہ تھی۔ امی نے اس رشتے کے متعلق ابو سے بات کی تو وہ بھی مان گئے تھے، مگر بھائی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ بھائی بولے کہ مجھے اپنی بہن کی شادی دبئی میں نہیں کرنی، میری ایک ہی تو بہن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی یہیں پاکستان میں ہو، میری بہن میری نظروں کے سامنے تو رہے۔ امی نے بھائی کو منانے کی بہت کوشش کی تو وہ بولے امی اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہم سب بھائی کی یہ بات سن کر بے حد حیران ہو گئے تھے۔ ابو کہنے لگے کہ تم آج کے بعد ارسلان سے اس رشتے کے متعلق بات مت کرنا، ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، اگر وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہم کیا کریں گے۔ امی نے بھی اس رشتے کی بات دل سے ہی نکال دی تھی، مگر میں اپنے دل سے نہ نکال سکی تھی، کیونکہ میں نے اس لڑکے کی تصویر دیکھ لی تھی، وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ابو نے امی کی تو بات کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ میں ایک بات بھائی سے ضرور کر کے دیکھوں، اس لیے شام میں بھائی جب آفس سے آئے تو میں ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ ان سے بات کر سکوں۔ میں دروازے کی ہینڈل پر ہاتھ رکھنے ہی لگی تھی جو میرے کانوں میں بھابھی کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی ارسلان آپ نے میری بات مان کر میرا دل خوش کر دیا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، سمیرہ کے لیے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچاری تو اتنی پریشان تھی، میرے پاس آ کر روتی رہی تھی کہ بھابھی اب آپ ہی میرا آخری سہارا ہیں، آپ پلیز کیسے بھی کر کے اس رشتے سے انکار کروائیں۔ بھائی کہنے لگے مناہل سچ کہوں تو یہ رشتہ مجھے بہت پسند تھا، لڑکا بھی اچھا تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن میں اپنی بہن کی ناپسندیدگی کی وجہ سے چپ کر گیا۔ آخر زندگی تو اس نے گزارنی ہے، اگر اسے ہی لڑکا پسند نہیں تو پھر اس شادی کا کیا فائدہ۔ میں اس سے زیادہ کچھ بھی سن نہیں پائی تھی، اس لیے الٹے قدموں واپس لوٹ آئی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا، میں یہ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی کہ آخر میری بھابھی نے یہ سب کیوں کیا۔ ایک طرف تو مجھ پر جان چھڑکتی ہیں، سائے کی طرح 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہیں، میرے پسند کے کھانے بناتی ہیں، مجھے اپنے نئے لباس دیتی ہیں اور پھر میرے پہنے ہوئے لباس کسی بھی نخرے کے بغیر ہی پہن لیتی ہیں، حالانکہ جتنے وہ امیر ہیں ایسے لوگ تو اپنا پہنا ہوا لباس بھی دوبارہ نہیں پہنتے۔ پھر بھابھی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے پر میں بھابھی سے بات ضرور کروں گی۔ شام ہوئی تو بھابھی میرے کمرے میں آ گئی تھی، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی جو میں بولی بھابھی میرا کہیں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا گھر بس جائے۔ میری بات سن کر بھابھی بے حد پریشان ہو گئی تھی، وہ بولی سمیرہ تم نے شادی کر کے کیا کرنا ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے، میری مانو تو ابھی سے خود پر شادی کی ذمہ داری مت ڈالو، اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں 3 سال تمہاری شادی کہیں نہ ہونے دوں، شکر ہے مجھے اچھا سسرال مل گیا، ورنہ تم نہیں جانتی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ بھابھی نے شادی کا اس طرح سے نقشہ کھینچا تھا کہ میں شادی سے ہی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے بھی دل میں شکر کیا بھائی نے میرے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک رات میں پڑھ رہی تھی جب گھر کے PTCL پر کال آئی تھی، میں نے کال ریسیو کی تو ایک خوبصورت سی مردانہ آواز گونجی تھی۔ میں نے نام پوچھا تو وہ لڑکا بولا میرا نام زبیر ہے، میں نے چند دن پہلے آپ کے لیے رشتہ بھجوایا تھا مگر آپ کے گھر والوں نے انکار کر دیا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ زبیر کی بات سن کر مجھے ایک دم سے غصہ آیا تھا، میں اکھڑے لہجے میں بولی رشتہ آیا مگر ہم نے انکار کر دیا کیونکہ یہ ہماری مرضی، ہم آپ کو جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ میری بات سن کر زبیر ہنسنے لگا تھا، وہ بولا ارے آپ تو غصہ بھی کرتی ہیں، جبکہ تصاویر میں تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں۔ میں ایک دم سے حیران ہو گئی تھی، میں بولی کیا مطلب تصاویر؟ آپ کے پاس میری تصویریں کہاں سے آئیں؟
زبیر بولا آپ کے بھائی کی شادی ہوئی ہے نا کچھ مہینے پہلے؟ وہ تصویریں اور ویڈیوز مجھے امی نے بھیجی تھیں، مجھے آپ بہت زیادہ اچھی لگی تھی، اس لیے رشتہ بھیج دیا۔ سمیرہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے انکار کیوں کیا ہے، مگر میری بات غور سے سن لیں کہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہماری شادی ہو جاتی ہے تو میں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، میں کبھی آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ زبیر کا ایک ایک لفظ اس کی سچائی کی گواہ تھا۔ میں نے جلدی سے فون رکھ دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں بے بس تھی۔ زبیر سے شادی تو میں بھی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سارا دن اداس اداس پھرتی رہتی تھی۔ بھابھی نے وجہ پوچھی تو بھی خاموشی رہی۔ رات ہوئی تو بھابھی میرے لیے اپنا گلابی جوڑا لے آئیں اور بولیں آج یہ پہن لینا، فلم دیکھیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا، میں بھی چاہتی تھی کہ فلم دیکھ کر موڈ اچھا کر لوں۔ کمرے میں جا کر میں نے لباس دیکھا تو حیران رہ گئی، ایسا تو میرا بھی ایک سوٹ تھا، اس لیے میں نے بھابھی کا سوٹ سائڈ پر رکھ دیا اور اپنا ہی پہن لیا کہ صبح بھابھی کو واپس کر دوں گی۔ میں اور بھابھی فلم دیکھنے لگی تھی، وہ ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کرتی جائیں، مگر میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ میرے کانوں میں زبیر کی آواز گونج رہی تھی، اس لیے میں بہانہ بنا کر اٹھ گئی اور بولی بھابھی نیند آئی ہے بہت۔ بھابھی مسکرا کر کہنے لگی تم اور تمہاری یہ نیند۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی، میں پہلو پر پہلو بدلتی رہی، پھر کہیں جا کر مجھے نیند آئی تھی۔ رات کا 1 بجا تھا جب میں کھٹکے کی آواز سے جاگ گئی تھی۔ میں نے نیم با نظروں سے ایسا منظر دیکھا تھا کہ میرے اوزان خطا ہو گئے تھے، میں چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرے سامنے میری بھابھی کھڑی تھی اور ان کے ساتھ عجیب سے حلیے والا کوئی پیر کھڑا تھا۔ میری چیخ سن کر بھائی اور امی بھی میرے کمرے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ منظر دیکھا تو سوالیہ نظروں سے بھابھی کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ بھابھی نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھیں۔ جب بھائی چلا کر بولے یہ سب کیا ہو رہا تھا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو نہیں تو ابھی طلاق دے دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر بھابھی بہت ڈر گئی تھی، وہ کہنے لگی ارسلان آپ تو جانتے ہیں نا، جب میں 10 برس کی تھی تو میرے والدین انتقال کر گئے تھے، مجھے میری پھپھو نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میری پھپھو نے مجھ پر بہت سے ظلم ڈھائے تھے، بہت دن میں نے بھوک بھی کاٹی تھی۔ میں نے ان کے گھر میں ایک ایک لمحہ جس طرح گزارا ہے یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ۔ جب میں 18 برس کی ہوئی تو ہمارے گھر وکیل آ گیا، اس نے آ کر کے میرے والدین مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے نام لگا چکے ہیں، ان کی وصیت کے مطابق یہ جائیداد مجھے 18 سال سے قبل نہیں مل سکتی تھی۔ وکیل مجھے جائیداد کے کاغذات تھما کر گیا تو میری پھوپھو میرے آگے پیچھے ہونے لگی تھی، انہوں نے رو رو کر مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور اب وہ مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کروں، مگر میں ان کے بیٹے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، وہ بھی بالکل اپنی ماں پر گیا تھا، ظالم اور لالچی۔ اس نے بچپن میں مجھ پر کئی ظلم کیے تھے، وہ بھی مجھے مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی بھلا؟ میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد وہ میری جائیداد اپنے نام لگا کر مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے میں نے وہاں شادی نہیں کی۔ پھر میری طبیعت خراب رہنے لگی، میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر آرام نہیں آیا تھا۔ میری سہیلی مجھے ایک پیر کے آستانے پر لے گئی تھی، پیر نے مجھے بتایا کہ مجھ پر میرے کسی رشتہ دار نے کالا جادو کروایا ہے تاکہ میں مر جاؤں، اگر میری شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کالا جادو میری موت کا سبب نہیں بنے گا بلکہ میرے بانجھ پن کا سبب بن جائے گا، تاکہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد ان کے نام ہو جائے۔ میں بے تحاشا خوف زدہ ہو چکی تھی اور میں بولی پیر صاحب اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے کیا؟ وہ بولے حل ہے، اگر تم ہر ہفتے کی رات اپنا نیا لباس کسی کنواری لڑکی کو پہنا دو گی اور اس پر میں عمل کر دوں تو پھر جب وہ لباس تم پہنو گی تو تمہاری یہ ساری بیماری اس کنواری لڑکی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ میں کنواری لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ انہی دنوں میرے لیے ارسلان کا رشتہ آ گیا تھا، مجھے پتہ چلا کہ اس کی ایک کنواری بہن بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس طرح میں ہر ہفتے کی رات اپنے جوڑے
سے نیند کی دوا تمہیں چھڑک کر دے دیتی تھی، تم سو جاتی تو پیر صاحب آ کر عمل کر جاتے تھے۔ تو یہ حیران ہوں کہ آج تمہاری آنکھ کیسے کھل گئی؟ میں رونے لگی تھی۔ وہ بولی، کیونکہ بھابھی آج میں نے آپ کا لباس پہنا ہی نہیں تھا۔ بھابھی آپ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا مجھ پر؟ آپ اپنے سر سے بلا اتار کر میرے گلے میں ڈال رہی تھی۔ بھابھی زاروں قطار رونے لگی تھی اور بولی، سمیرہ ابھی کون سا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ ابھی تو تمہیں اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بس میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی، مجھے معاف کر دو۔ میں بولی، بھابھی میں آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ آپ نے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ بھائی بولے، مناہل تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر امی بولی، تم چپ کرو ارسلان، میں اس مسئلے کا کوئی حل نکال لوں گی۔ امی نے پیر صاحب کو مخاطب کیا اور بولی، میری بیٹی اس اثر سے کیسے آزاد ہوگی؟ پیر صاحب بولے، اگر آپ اس کی شادی کر دیں گی تو یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ تب امی نے بھائی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی زبیر سے کر دوں۔ بھائی نے حامی بھر لی اور یوں میں رخصت ہو گئی اور زبیر کے گھر آ گئی۔ زبیر سچ میں بہت اچھا انسان تھا، میں نے بھابھی کو معاف نہیں کیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد جب ہم دونوں کی خالی گودیوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، تب کہیں جا کر میں نے اپنی بھابھی کو معاف کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں اس کالے جادو کے اثر سے نکل چکے تھے اور اب ہم دونوں ہی اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔